ولایت علی کی یہ کڑی ہے 11ویں، ولایت علی کی یہ کڑی ہے 11ویں، انہی کی روشنی سے روشنی ہے 12ویں، انہی کی روشنی سے روشنی ہے 12ویں، انہی کے دم سے ہے سحر، انہی کے دم سے شام، سب پڑھو درود اور سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کے خدمت میں آج کے اس شب کی جو مناسبت ہے، اس پرمسرت موقع پر ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے تمام علماء، دانشوران اور رہبر اور امام عصر رضی اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام کو بھی کلام ربانی سے آغاز کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے کے لیے سہارا دیں ذکر صلوات بر محمد و آل محمد کے ذریعے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى
قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک بار پھر ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے سب سے پہلے محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست گزار ہیں کہ وہ آئیں اور بارگاہ عسکری میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات بآواز بلند کے استقبال کے لیے صلوات پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلندیوں پہ رسالت کا آفتاب رہا، بلندیوں پہ رسالت کا آفتاب رہا، اسی کا نقش امامت کا مہتاب رہا. ہوا جو ان کا رہا کامیاب ہر دو جہاں، ہوا جو ان کا رہا کامیاب ہر دو جہاں، جو ان کو چھوڑا تو خانہ صدا خراب رہا. اور وسیم نے جو گستاخی کی ہے اس پہ شاعر کہتا ہے کہ بلندیوں پہ جو تھوکا تو منہ پہ آئے گا، بلندیوں پہ جو تھوکا تو منہ پہ آئے گا، ہے ابتدا ہی سے قدرت کا یہ حساب رہا. تباہیاں ہے مقدر وسیم و رشدی کا، تباہیاں ہے مقدر وسیم و رشدی کا، جسے وہ آب سمجھتے رہے سراب رہا. نبی کے شان میں گستاخیاں معاذ اللہ، نبی کی شان میں گستاخیاں معاذ اللہ، کہ ایسے شخص پہ آ کر نہ کیوں آتاب رہا. زمانہ سن لے ہم اپنے نبی کے عاشق ہیں، زمانہ سن لے ہم اپنے نبی کے عاشق ہیں، علی سا مرد خدا جس کا ہم رکاب رہا. بھلا رسول سے گزرا ہے کوئی دنیا میں، بھلا رسول سے گزرا ہے کوئی دنیا میں، کہ جس کے سر پہ صدا سایہ شہاب رہا، کہ جس کے سر پہ صدا سایہ صحاب رہا. وہ عالمین کے حق میں نبی رحمت ہے، وہ عالمین کے حق میں نبی رحمت ہے،
زمانہ اس کے اصولوں سے کامیاب رہا، زمانہ اس کے اصولوں سے کامیاب رہا۔ احسنتم، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ چند مصرے آج کے ولادت کے موصوف کے حوالے سے کہ نقش و نگار سے ہے نہ شیشہ گری سے ہے، نقش و نگار سے ہے نہ شیشہ گری سے ہے، ایوان حق حسن ہے تو بس عسکری سے ہے، ایوان حق حسن ہے تو بس عسکری سے ہے، اور دنیائے عشق کا میں مدار المہام ہوں، دنیائے عشق کا میں مدار المہام ہوں، جو کچھ ہے کائنات میں وہ سب مجھی سے ہے، جو کچھ ہے کائنات میں وہ سب مجھی سے ہے، پاتا ہوں میں ثواب تلاوت کا مدح میں، پاتا ہوں میں ثواب تلاوت کا مدح میں، اتنی سی بات ہے جو شغف شاعری سے ہے، اتنی سی بات ہے جو شغف شاعری سے ہے، اتنی سی بات ہے جو شغف شاعری سے ہے، اور ہر ذرہ کائنات کا اس پر گواہ ہے، ہر ذرہ کائنات کا اس پر گواہ ہے، روشن جہاں جمال حسن عسکری سے ہے، روشن جہاں جمال حسن عسکری سے ہے۔ درود پڑھے بآواز بلند بر محمد و آل محمد پر۔ اب میں آواز دینا چاہتا ہوں تبریز رضوی صلی اللہ علیہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ امام عصر کے والد کی آج آمد ہے، امام عصر کے والد کی آج آمد ہے، یہ ظلم و جور کی دنیا میں شام ہو جائے، یہ ظلم و جور کی دنیا میں شام ہو جائے، خدا سے فاطمہ زہرا دعا یہ کر دیجئے، خدا سے فاطمہ زہرا دعا یہ کر دیجئے، بطور عیدی ظہور امام ہو جائے، بطور عیدی ظہور امام ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک مطلب اور چند شعر سماعت فرمائیں۔ یہ زہرا کے گھر میں مسرت کا دن ہے، یہ زہرا کے گھر میں مسرت کا دن ہے، حسن عسکری کی ولادت کا دن ہے، حسن عسکری کی ولادت کا دن ہے۔ گھروں میں سبھی اب مصلے بچھاؤ، گھروں میں سبھی اب مصلے بچھاؤ، عبادت کرو سب عبادت کا دن ہے، عبادت کرو سب عبادت کا دن ہے۔ ملے گی زمانے کو نعمت انہی سے، ملے گی زمانے کو نعمت انہی سے، عنایت کا دن ہے سخاوت کا دن ہے، عنایت کا دن ہے سخاوت کا دن ہے۔ گلے سے لگا لو جو ان کا موہب ہو، گلے سے لگا لو جو ان کا موہب ہو، محبت کرو کہ محبت کا دن ہے، محبت کرو کہ محبت کا دن ہے۔ ہر ایک منکران مولا علی پر، ہر ایک منکران مولا علی پر، قیامت سے پہلے قیامت کا دن ہے، قیامت سے پہلے قیامت کا دن ہے۔ فقط ہم کو حاجت نہیں عسکری کی، فقط ہم کو حاجت نہیں عسکری کی، یہ دن انبیاء کی ضرورت کا دن ہے، یہ دن انبیاء کی ضرورت کا دن ہے۔ چلو مومنو آج گھر میں نقی کے، چلو مومنو آج گھر میں نقی کے، کہ پھر سے حسن کی زیارت کا دن ہے، کہ پھر سے حسن کی زیارت کا دن ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، احسنتم۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کا آواز چند مصرے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حسن تو عسکری ہے شان تیری، بدن میں دین حق کے جان تیری، حسن تو عسکری ہے، حسن تو عسکری ہے شان تیری، بدن میں دین حق کے جان تیری، تیرا مداح رب مدحت ہے قرآن، نہیں مدح و ثنا آسان تیری، نہیں مدح و ثنا آسان تیری، علی تیرا پدر بیٹا محمد ہے اس رخ سے نرالی شان تیری، علی تیرا پدر بیٹا محمد ہے اس رخ سے نرالی شان تیری، بچائی آبرو تو نے نہ کیسے، کرے منت کشی قرآن تیری، کرے منت کشی قرآن تیری، اور وہ 10 درجے پہ پہنچے معرفت کے، رمق جب پا گئے سلمان تیری،
وہ 10 درجے پہ پہنچے معرفت کے، رمق جب پا گئے سلمان تیری، تیرے شیعوں کی جنت آشنا ہے، جہنم کاملاً انجان تیری، جہنم کاملاً انجان تیری، نہ ہو مدح امام عسکری تو، نہ ہو مدح امام عسکری تو، نہیں اوقات کچھ احسان تیری۔ انہی اشعار کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں احتشام صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ حاضرین محفل السلام علیکم، آپ تمام سبھی کو آج کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ 4 مصرعے سماعت فرمائیں گے کہ ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں، ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں، اپنا اعلیٰ مقام کرتے ہیں، اپنا اعلیٰ مقام کرتے ہیں، اور فرش محفل پہ آنے والے کو، فرش محفل پہ آنے والوں کو عرش والے سلام کرتے ہیں، عرش والے سلام کرتے ہیں۔ اور تاریخ کی مناسبت سے ایک کلام کہ نظر میں مدح و ثنا کے دیے جلائے ہوئے، نظر میں مدح و ثنا کے دیے جلائے ہوئے، کھڑا ہوں شاہ سلونی سے لو لگائے ہوئے، کھڑا ہوں شاہ سلونی سے لو لگائے ہوئے، اور حسن کے حسن کی خیرات بٹنے والی ہے، حسن کے حسن کی خیرات بٹنے والی ہے، فلک نشی بھی ہیں ہاں بوریاں بچھائے ہوئے، فلک نشی بھی ہیں ہاں بوریاں بچھائے ہوئے، بصد خلوص ادب فرش گل بچھائے ہوئے، بصد خلوص ادب فرش گل بچھائے ہوئے، حسن ہیں بزم حسن عسکری سجائے ہوئے، حسن ہیں بزم حسن عسکری سجائے ہوئے، اسی خیال سے آنکھیں ہیں ہم بچھائے ہوئے، اسی خیال سے آنکھیں ہیں ہم بچھائے ہوئے، یہاں امام زمانہ بھی ہوں گے آئے ہوئے، یہاں امام زمانہ بھی ہوں گے آئے ہوئے، جبی پہ خاک در عسکری اٹھائے ہوئے، جبی پہ خاک در عسکری اٹھائے ہوئے، چراغ اشک مسرت سے جگمگائے ہوئے، چراغ اشک مسرت سے جگمگائے ہوئے، نخی کی خدمت اقدس میں تہنیت کے لیے، نخی کی خدمت اقدس میں تہنیت کے لیے، ادب سے آئے ہیں ہم لوگ سر جھکائے ہوئے، ادب سے آئے ہیں ہم لوگ سر جھکائے ہوئے، حضور آئے تو گلشن میں پھر بہار آئے، حضور آئے تو گلشن میں پھر بہار آئے، زمانہ ہو گیا کلیوں کو مسکرائے ہوئے، زمانہ ہو گیا کلیوں کو مسکرائے ہوئے، اور منافقین کی حالت بیاں کیا ہو سلیم، کھڑے ہوئے ہیں بہت دور منہ چھپائے ہوئے، کھڑے ہوئے ہیں بہت دور منہ چھپائے ہوئے، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منقبت سماعت فرما لیں کہ یہ ایک دکھتے ہیں پر ایک نہیں ہے لشکر میں، یہ ایک دکھتے ہیں پر ایک نہیں ہے لشکر میں، یہ ایک دکھتے ہیں پر ایک نہیں ہے لشکر ہے، یہ عسکری ہی نہیں خود میں ایک عسکر ہے، یہ عسکری ہی نہیں خود میں ایک عسکر ہے، اور انہی سے نسل نبی خیر کل کتاب خدا،
انہی سے نسل نبی خیر کل کتاب خدا، یہ اپنی ذات میں تفسیر لفظ کوثر ہے، یہ اپنی ذات میں تفسیر لفظ کوثر ہے، اور انہی کے دم سے ہے لیل و نہار کی گردش، انہی کے دم سے ہے لیل و نہار کی گردش، یہ کائنات کا مرکز ہے اور محور ہے، یہ کائنات کا مرکز ہے اور محور ہے، اور انہی کے در سے جہان فضیلتیں پائیں، انہی کے در سے جہان فضیلتیں پائیں، فضیلتوں میں وہ مشتق ہیں اور یہ مصدر، فضیلتوں میں وہ مشتق ہیں اور یہ مصدر ہیں، فضیلتوں میں وہ مشتق ہیں اور یہ مصدر ہیں، اور انہی کے بیٹے سے قائم قیام حق ہوگا، انہی کے بیٹے سے قائم قیام حق ہوگا، غلو نہیں ہے کہ یہ ذمہ دار محشر ہیں، اور بھرم بچا ہے انہی سے کتاب صامت کا، بھرم بچا ہے انہی سے کتاب صامت کا، یہ بولتا ہوا قرآن زبان داور ہے، یہ بولتا ہوا قرآن زبان داور ہے، اور تمام شہر میں گھوما کروں میں اترانا، تمام شہر میں گھوما کروں میں اترانا، جو کہہ دیں آپ کے احسان میرے شاعر ہیں، جو کہہ دیں آپ کے احسان میرے شاعر ہیں، یہ ایک دکھتے ہیں پر ایک نہیں ہے لشکر ہیں، یہ عسکری ہی نہیں خود میں ایک عسکر ہے۔ صلوات پڑھے بآواز سے بلند بر محمد۔ اب بڑے احترام کے ساتھ میں آواز دینا چاہتا ہوں علی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئے اپنے بیانات سے آپ حضرات کو محظوظ فرمائیں، آپ حضرات بآواز بلند ان کی استقبال فرمائیں۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امامنا العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، علیکم بالفکر فإنہ حیات قلب البصیر ومفاتیح ابواب الحکمہ۔ آج کی یہ شب ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی تبریک و تہنیت اور مبارکباد آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ امام سے متعلق جو بیسک معلومات، آپ کا نام حسن، 11ویں امام ہے، ظاہر آپ کے والد 10ویں امام یعنی امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی والدہ کا نام جناب حدیثہ یا سلیل
آپ کے القاب میں جو مشہور ہے وہ عسکری ہے، ورنہ اس کے علاوہ ذکی، ابن رضا اور بھی دوسرے بہت سارے القاب ہیں کہ جو آپ سے متعلق کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ کنیت آپ کی ابو محمد، ولادت یا 8 تاریخ یا 10 تاریخ ربیع الثانی کی، اور شہادت آپ کی 8 ربیع الاول۔ امام کے زمانے کے جو حالات ہیں ان حالات میں حکومت، اقتدار، دشمنان اسلام بہت ہی صفائی کے ساتھ اور بہت ہی تیزی سے اسلام سے کھلواڑ کر رہے تھے۔ ان حالات میں اسلام کو بچانا، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کلچر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ فکری اعتبار سے ہو، ان حالات میں مذہب کو بچانا یقیناً اسلام کے لیے، امام کے لیے ایک بہت اہم کام تھا اور ایک واقعی چیلنج تھا۔ لہذا امام نے مذہب کو بچانے کے لیے کہیں جو مسائل پیش آتے تھے ڈائریکٹ ان مسائل کو چھیڑتے تھے اور ان پہ گفتگو کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ لیکن بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ڈائریکٹ وہ مسائل نہیں چھڑے جا سکتے ہیں، اس کی وجہ سے کسی کو خطرہ ہے یا مذہب کے لیے زیادہ خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں امام کچھ بنیادی باتیں بتاتے تھے۔ ان بنیادی باتوں کا فائدہ یہ کہ وہ اس وقت بھی کام، اگرچہ جن مسائل کو چھیڑا ابھی ہم آگے ذکر کریں گے کہ آپ کے زمانے میں جو فرقے تھے جو بہت زیادہ ایکٹیو فرقے تھے، ان میں واقفیہ تھا، تصوف یعنی صوفی فرقہ تھا، مفوضہ تھا، ثنویہ تھا، یہ فرقے تھے کہ جو بہت زیادہ ایکٹیو تھے۔ امام نے ان فرقوں سے متعلق اپنی قوم کو بیدار کیا، ان کو بتایا اور متوجہ کیا کہ پرابلم کیا ہے ان کے اندر، کیوں انہوں نے ان فرقوں کو بنایا ہے، حل کیا ہے، بہت ساری چیزیں۔ لیکن بہت سی جگہ ایسی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی اگر یہ فرقے ہمارے سامنے خدا نخواستہ آتے ہیں یا اس قسم سے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو یہ چیزیں ہمارے لیے معیار ہے۔ لہٰذا اگر امام نے کسی چیز کو پوائنٹ کر کے ڈائریکٹ بیان کیا ہے تو وہ آج بھی ہمارے لیے حجت ہے اور ایک راہ حل۔ لیکن جہاں پہ امام نے بنیادی راستے بتائے ہیں وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ ہر زمانے میں انسان کے لیے مفید ہے اور کبھی بھی انسان اس سے کام لے سکتا ہے۔ عالم اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو امام نے اپنے زمانے میں زیادہ زور دیا کہ اس وقت زیادہ ضرورت تھی۔ ہم ان ساری باتوں کو امام کی اس اعتبار سے اس پہ توجہ دیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ جو 11ویں امام کا زمانہ ہے وہ جو 12ویں امام کا زمانہ ہے، زمانے کے وقت کے اعتبار سے بھی بہت نزدیک ہے، حالات کے اعتبار سے بھی بہت نزدیک تھا۔ یعنی 11ویں امام باوجود اس کے کہ پردہ غیب میں نہیں تھے لیکن ہر شیعہ آپ سے آسانی سے نہیں مل سکتا تھا۔ خود یہ ملاقات کو لے کے بہت سارے واقعات ہیں، خطرات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو روایات میں موجود ہیں۔ لہٰذا بعض اوقات امام پرہیز کرتے تھے، حتیٰ یہ حالات اور پہلے سے دوسرے ائمہ کے زمانے سے پیش آئیں۔ تو اب امام نے جو ان حالات سے مقابلہ کرنے کے طریقے بتائے ہیں یا ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے جن چیزوں کو اہمیت دی ہے وہ آج بھی ہمارے لیے بے انتہا مفید ہے۔ لہٰذا ہم ان ساری باتوں کو اس اعتبار سے سنیں کہ اگر یہ مشکلات اس زمانے میں تھیں کہ جب امام پردہ غیب میں نہیں تھے 11ویں امام، تو آج جب 12ویں امام پردہ غیب میں ہے تو یہ مشکلات کتنی زیادہ ہوں گی۔ دوسری چیز کہ ان مشکلات سے لڑنے کے لیے اگر امام نے ان طریقوں کو بتایا تھا تو اگر اس وقت ان طریقوں کی اتنی ضرورت تھی تو آج اس کی کتنی ضرورت ہوگی۔ جب یہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ان طریقوں کی ضرورت کتنی ہے تو پھر ایسی صورت میں اب ہم کو اپنے نفس کا حساب لینا ہوگا، تجزیہ کرنا ہوگا کہ ہم کس حد تک ان طریقوں کو اپنا رہے ہیں، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ عالم اسلام کی ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ جس کی طرف قرآن مجید نے بھی بہت زیادہ اشارہ کیا ہے، حکم دیا ہے، امام نے ڈائریکٹ اس چیز کو ڈسکس کیا ہے اور مختلف جگہوں پہ امام نے اس بات کو پیش کیا ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے امام کے جس قول کو پیش کیا ہے اس میں امام ڈائریکٹ اس مسئلے کو
چھیڑ رہے ہیں اور بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کی طرف ہم کو حکم دے رہے ہیں۔ علیکم بالفکر، تم پہ لازم ہے، ضروری ہے کہ فکر کرو۔ یہ عالم اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے، سوچو۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو آج ہمارے درمیان واقعی کافی کم ہے، چونکہ ہم معاملات کو لے کے سوچتے نہیں ہیں، لہٰذا دشمنان اسلام کے لیے پھر راستہ ہے۔ جن راستوں کو ہم چھوڑتے جائیں گے، جن زمینوں کو ہم چھوڑتے جائیں گے، وہ دشمنان اسلام کے لیے ایک بہت اچھا میدان بن جاتا ہے، دشمنان اسلام کے لیے راستہ ہے۔ لہٰذا اب وہ ہمارے یہاں آسانی سے فکری انحراف کہتے ہیں راستے سے ہٹا دینا، فکری انحراف پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم سوچنا شروع کر دیں گے، یہ فکری انحراف اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا امام نے ڈائریکٹ حکم دیا، اور یہ بات امام نے کئی جگہوں پہ عرض کی، ہم ان میں سے بعض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن مجید نے بہت زیادہ سوچنے کو کہا، آپ قرآن مجید دیکھیں، خود فکر، تدبر اور اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، فکر کے لیے دعوت دی۔ امام نے کہا علیکم بالفکر، تم پہ لازم ہے کہ سوچو، ضروری ہے کہ سوچو۔ فَإِنَّهُ حَيَاتُ قَلْبِ الْبَصِيرِ، یہ سوچنا، فکر کرنا ان دلوں کے لیے کہ جو بابصیرت دل ہیں، ان کی زندگی ہے، ان کی حیات ہے۔ یعنی فکر کرنا ہم لوگوں کی زندگی ہے۔ اگر انسان فکر نہیں کر رہا ہے تو پھر زندگی ہم سے چھن گئی۔ اور آج یہ پالیسی ہے کہ ہم سے فکر چھینی جائے، ہم سے سوچنے کا جو مادہ ہے، جو صلاحیت ہے، اس کو چھین لیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز، ایک یہ امام نے سوچنے کے لیے بیان کیا کہ فکر کرنا یہ دلوں کی حیات ہے، زندگی ہے بابصیرت دلوں کے لیے۔ دوسرا ومفاتیح ابواب الحکمہ، اور یہ ابواب الحکمہ، حکمت کے جو دروازے ہیں ان کی کنجی۔ فکر کرنا، سوچنا، جب انسان سوچتا ہے تو اس کے لیے حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ بہت عظیم خزانہ ہے کہ جو انسان کے اندر موجود ہے۔ عام طور سے جب خزانے کا نام آتا ہے تو ہم لوگ مادی خزانے یا وہ خزانے کی جو شارٹ کٹ میں آسانی سے انہی کی طرف توجہ جاتی ہے۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی کسان نے مرتے وقت اپنے بچوں کو بلایا، لڑکوں کو، اور کہا کہ ہم نے کچھ خزانہ رکھا ہوا ہے اور ہمارے مرنے کے بعد فلاں کھیت ہے، اس میں سے کھود کے تم لوگ نکال لینا، کام آئے گا۔ جب وہ سنا ہوگا آپ نے، جب وہ مر گیا تو لڑکے گئے اور جا کے اس کھیت کو پورا کھود ڈالا، کہیں نہیں نکلا۔ سوچا جب کھود دیا تو اس میں کچھ بیج ہی ڈال دیں، بو دیں۔ جب بویا تو اس میں سے جو فصل نکلی وہ کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ تو خزانہ صرف زمین سے سونے اور جواہرات کے نکلنے کا نام نہیں ہے۔ خزانہ وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں، اگر انسان اس کو مہیا کر لے تو انسان کے لیے خزانہ ہے۔ لہٰذا مادیات کے خزانے سے زیادہ اہم انسان کے لیے علم کا خزانہ ہے، حکمت کا خزانہ ہے، فکر کا خزانہ ہے، معرفت کا خزانہ ہے، تقوی کا خزانہ ہے۔ امام ہم کو ان خزانوں کے ایڈریس دے رہے ہیں، پتہ دے رہے ہیں کہ یہ خزانے وہ ہیں کہ جن تک تم پہنچ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ خوب فکر کی امام کی نگاہ میں اتنی عظمت تھی کہ امام نے اپنے ایک چاہنے والے، اپنے ایک صحابی کو ایک خط لکھا، اور ان کا نام اسحاق بن اسماعیل، اور اس میں فکر سے متعلق اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسحاق، اور تم اور تمہارے جیسوں پہ اللہ رحمت کرے۔ امام ہر ایک کے لیے نہیں کہتے ہیں، جذبات میں آ کے امام گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ امام کا ایک ایک حرف حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ اسحاق، اللہ تم پہ رحمت کرے اور تمہارے جیسوں پہ رحمت کرے، اور تم لوگ اللہ کی بصیرت کے دائرے میں ہو، خدا تم جیسے لوگوں پہ اپنی نعمتوں کو نازل کرے۔ یہ امام کی دعائیں ہیں۔ پس یقین رکھو اے اسحاق کہ جو شخص اس دنیا سے نابینا یعنی اندھا جائے گا، آخرت میں بھی وہ نابینا اور اندھا ہوگا۔ یہ بات بار بار کہی جاتی ہے، یہ حدیث کے بھی اقوال ہیں۔ عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی اس دنیا میں آنکھ چلی گئی تو آخرت میں بھی اندھا اٹھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بنیاد کے خلاف ہے۔ خود امام نے
اللہ اکبر عز و جل. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. عز و جل. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد. جو شخص اس دنیا سے نابینا جائے گا وہ آخرت میں بھی نابینا حاضر ہوگا. کیسے؟ کیا مفہوم ہے اس کا؟ ظاہری آنکھ اس سے مراد ہے. امام خود اس کی آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ اے اسحاق آنکھیں نابینا نہیں ہوں گی. ابھی اس سے کلیئر یہ بات نہیں ہے. آنکھیں نابینا نہیں ہوں گی بلکہ وہ دل کی جو اس کے سینے میں ہیں وہ نابینا ہوں گے. یعنی یہ نابینا ہونا یا اندھا ہونا ان آنکھوں سے متعلق نہیں ہے، بصیرت سے متعلق. وہاں بھی وہ نابینا ہوگا. اور یہ ساری چیزیں انسان کی فکر سے متعلق ہیں. اس کا رابطہ انسان کی فکر سے. پھر امام نے قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 126 کوٹ کی امام نے فرمایا یہ کلام پروردگار کو، قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. ارشاد ہوگا قال یہ کہ اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا. انسان اگر اس دنیا میں آیات پروردگار کو نظر انداز کر دے، سمجھے نہیں، اس پہ غور و فکر نہ کرے، بھلا دے تو نے بھلا دیا، تو آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا. یعنی وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں آیات الہی پہ غور و فکر نہیں کرتے، بصیرت سے کام نہیں لیتے، انہیں بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے. یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے کہ معتبر ہے کہ نہیں، قرآن کی آیت ہے. تو اللہ بھی روز محشر ان کو نظر انداز کر دے گا. اگر انسان محسوس کرے تو یہ خود ایک عذاب الہی ہے. دعائے کمیل میں شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے کہ پالنے والے ہم جو تیرے عذاب پہ تو صبر کر سکتے ہیں لیکن تیرے نظر کرامت سے دوری سے کیسے ہم صبر کر سکتے ہیں. خوب کن کن چیزوں کی وجہ سے وہ نظر کرامت سے دوری ہوتی ہے. اللہ کی نظر سے دوری کن کن چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کن کن چیزوں کے بنیاد پہ ہوتی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان آیات پروردگار، اللہ کے امور، ان چیزوں پہ غور و فکر نہ کرے. یعنی اسحاق کے نام امام کا یہ خط بتا رہا ہے کہ اسلام میں فکر کی کتنی اہمیت ہے. ایک دوسرا یہ کہ جو شخص آیات پروردگار الہی امور میں جتنی زیادہ فکر کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ سے نزدیک ہوگا، اس کے اعمال کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی.
اجر و ثواب کا مالک اتنا ہی زیادہ ہوگا اور اللہ اس سے اتنا ہی زیادہ. چونکہ شروع میں اس خط کے شروع میں امام نے جناب اسحاق کو دعا دی ہے کہ اللہ تم پہ رحمت نازل کرے, اللہ تمہارے جیسوں پہ نعمت نازل کرے. اگر امام کسی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تم پہ رحمت نازل کرے, اللہ تم پہ نعمت نازل کرے, تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ فکر وہ چیز ہے کہ اگر انسان فکر کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے, اس کی رحمت میں شامل ہوتا ہے, اس کی نعمت میں شامل ہوتا ہے, اور اگر فکر کرنا چھوڑ دے تو نظر کرامت سے دور ہو جاتا ہے. خود سخت ترین عذاب ہے, وہ نہایت اعلیٰ درجے کا کرم ہے. در واقع خود اسی مفہوم میں امام کا ایک دوسرا قول ہے کہ جو امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی طرف امام اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی امام کا یہ قول پیش کیا اور سیم انہی الفاظ میں یہ قول دوسرے ائمہ سے بھی نقل ہوا ہے. امام فرماتے ہیں لیست العبادت کثرت الصیام والصلاۃ, بہت زیادہ نماز و روزہ عبادت نہیں ہے. اس کا مطلب ہی نہیں کہ نماز روزہ چھوڑ دے. یہ ظاہراً ان حالات کے لیے ہے کہ جب روایات گڑھ کے لوگوں کو ظاہری عبادتوں میں اتنا مشغول کر دیا جاتا ہے کہ سوچنے کی صلاحیتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں, سلب کر لی جاتی ہیں, مزدور کی طرح لگے رہتے ہیں. امام چاہتے ہیں کہ نہیں عبادت کرو لیکن غور و فکر کے ساتھ کرو, معرفت کے ساتھ کرو. اگر یہی نماز کی جو ہم آئے دن پڑھا کرتے ہیں اور روزانہ ہر مومن نماز پڑھتا ہے, یقیناً 51 رکعت نہیں تو حد اقل 17 تو واجب ہے. اسی نماز کو اگر معرفت کے ساتھ پڑھیں, سوچ سمجھ کے پڑھیں, تو یہی نماز نہ جانے کتنے معرفت کے خزانے ہمارے لیے کھول دیتی ہے. وہ امام خمینی کی کتاب ہے اسرار نماز, اگر ہم پڑھیں تو ہم کو نماز اپنی تبدیل ہوتی ہوئی محسوس ہوگی. تبدیل مطلب یہ نہیں کہ ہم سوروں کی جگہ کوئی دوسرا سورہ پڑھیں گے, نہیں, یہی نماز ہوگی سیم, لیکن ہم کو محسوس ہوگا کہ ابھی تک ہم اس نماز کو سمجھ نہیں پائے تھے. امام فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ نماز و روزہ عبادت نہیں ہے. انما العبادت کثرت التفکر فی امر اللہ, عبادت امر الہی میں کثرت کے ساتھ فکر کرنا. یہ امام فکر دیکھیں, وہاں بھی اسحاق کو جو لیٹر لکھا اس میں فکر کی اہمیت, یہاں پہ بھی جو لہجہ امام کا انداز ہے بیان کرنے کا کہ بہت زیادہ نماز و روزہ عبادت نہیں ہے, امر الہی میں کثرت کے ساتھ فکر کرنا عبادت. کتنی تاکید کے ساتھ امام چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے فکر کی طرف آئیں, سوچنے کی طرف آئیں. آج ہمارے کیا حالات ہیں, بعض اوقات واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آتی ہے, ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ جو بہت بنیادی چیز ہوتی ہے, بیسک, یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے, غلط ہے کہ نہیں ہے. کسی نے کچھ بھی کہہ دیا. کتنے ایسے ہم کام کرتے ہیں جو دین کے نام پہ کرتے ہیں, اصلاً دین کا حصہ ہی نہیں ہے. امام جس فکر کی بات کر رہے ہیں وہ اس کے آگے کا مرحلہ ہے کہ ہم جب دین پہ عمل کریں, نماز پڑھیں, یہ جو واجبی نماز ہے تو اس میں فکر کر کے پڑھیں. ہم بعض اوقات اس کام کو بغیر فکر کے کرتے ہیں جو دین میں ہوتے ہی نہیں ہے. کیوں دین میں شامل ہوا؟ اس لیے کہ ہم سے فکر کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا گیا, چھین لیا گیا. تو جو اصل دین ہے اس پہ فکر نہ کرنا اپنی جگہ پہ, لیکن وہ چیزیں کہ جو دین بنا کے دین میں شامل کی گئیں اس میں بھی ہم نے فکر نہیں کی. اپنے حساب سے کوئی کچھ بھی دین کے نام پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے. امام نے اپنے زمانے میں جن چیزوں سے مقابلہ کیا ہے, جو حالات تھے اور جن کے مقابلے میں فکر کرنے کی بات کی ہے, وہ مختلف وہ حملات تھے کہ جو دین کی طرف تھے. اور ان سارے حملات کے ساتھ ساتھ حکومت کی یہ پوری کوشش تھی کہ امام کے چاہنے والے, امام کے ماننے والے مسلمان امام سے دور رہیں, امام سے ملنے نہ پائیں, امام سے نزدیک نہ ہوں. امام سے ملیں گے تو جو مشکلات پیدا کیے جا رہے ہیں امام ان کا حل بتا دیں گے, ان کی کوششیں ختم ہو جائیں گی. لہٰذا خطرے, ملنے والوں کے ساتھ سختیاں, جاسوسی, بہت ساری چیزیں تھیں کہ جس کی بنیاد پہ امام کے چاہنے والے عام مسلمان امام سے آسانی سے نہیں مل پاتا تھا. اب جب امام سے دور کیا تو اب سازشیں سامنے آئی, سازشوں
کا ایک انبار لگ گیا مختلف طریقے سے، عقیدے کے اعتبار سے سازش. لہٰذا آپ دیکھیں کہ فرقے آج بھی فرقے بن رہے ہیں. وہاں پہ بھی یہ فرقے ان لوگوں کے لیے کارگر ثابت ہوئے تھے جو امام سے دور تھے. جو امام سے نزدیک ہوں گے ان کے اوپر کہاں کارگر ہوگا؟ وہ تو امام سے رابطے میں ہے، مسئلے کا حل مل رہا ہے. خوب آج بھی ان فرقوں کی چپیٹ میں اور شکار میں وہ آ رہے ہیں کہ جو علماء مراجع نظام ولایت فقیہ سے دور ہیں، کیونکہ ان کے مسائل اور مشکلات حل نہیں ہو پا رہے. یا بہت سارے دوسرے علل و اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے مثلا فرقہ واقفیہ کہ جو 7ویں امام کے بعد اس نے 8ویں امام کو امام نہیں مانا، اور اصلاً یہی نہیں مانا کہ 7ویں امام کی شہادت ہو گئی، ان کا انتقال ہوگا. نہیں، یہ 7ویں امام زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے اب دیکھیں یہاں پہ فکر، اگر انسان سوچے گا تو پھر ظاہر سی بات جب آدمی کوئی بھی بات کرتا ہے، بہت سے گمراہ کرنے والے قرآن سے بھی دلیل ہلاتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں وہ. لیکن جب انسان کے پاس فکر کی صلاحیت ہوگی اور کسی بھی چیز کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو حقیقتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. لہٰذا بات کی جتنی باتیں ہیں وہ سب اس کے لیے بے معنی ہو جائیں گی. اس فرقے کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 7ویں امام کے جو نائبین مختلف جگہ پہ تھے اور وہاں پہ وہ مال امام کو جمع کر رہے تھے، ان کے پاس اچھا خاصا مال امام تھا. روایات میں ان کے نام بھی ہیں، کسی کے پاس 30,000 درہم، کسی کے پاس اتنا، کسی اچھا خاصا مال تھا اس زمانے کے حساب سے. اب ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر ہم 8ویں امام کو اپنا امام مانتے ہیں تو یہ پیسے لے جا کے امام کو دینے پڑیں گے، اور وہ دینا نہیں چاہتے تھے. لہٰذا سیدھی سی بات، امام کو امام ہی نہ مانو. جب امام نہیں ہے تو ہم آپ کو کیوں دیں؟ لہٰذا انہوں نے 8ویں امام کے امام ہونے سے انکار کر دیا. یہ فرقہ 11ویں امام کے زمانے میں کافی ایکٹیو تھا. امام نے اس فرقے کے جو حقائق ان کو بیان کیا، لوگوں کو آگاہ کیا. اب اگر لوگ فکر، اس لیے امام نے دعوت دی ہے فکر کی. اور بھی جو دوسرے فرقے ہیں کہ جب انسان سوچے کہ ان فرقوں کے بننے کی بنیادی وجہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، تو بعد کے جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں نا، اس میں انسان پڑے گا ہی نہیں. اور جتنے بھی فرقے ہیں عالم اسلام میں، ہم جب بھی گفتگو کریں جا کے بنیاد پہ گفتگو کریں. بات کی وہ چھوٹی موٹی چیز ممکن بھی نہیں ہے ہر آدمی ان چیزوں پہ گفتگو کرے، کیونکہ ہر آدمی کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، نہیں کر سکتا ہے گفتگو. اور بعض اوقات تو وہ گفتگو ہوتی ہی صرف تجزیہ اوقات اور دوسری چیز. خوب ابھی ہم کو اس سے گفتگو ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا ہے. لہٰذا امام یہ چاہتے تھے کہ انسان فکر کرے تاکہ ان حالات سے آگاہ ہو تو ان سازشوں کا شکار نہیں ہونے پائے. عقیدے کے اعتبار سے مشکلات، علمی اعتبار سے مشکلات، مذہبی اعتبار سے مشکلات، فکری اعتبار سے مشکلات. امام نے ان مشکلات کو یا ڈائریکٹ اس کا جواب دیا ہے، یا بعض جگہوں پہ امام نے اس طریقے سے بنیادی اعتبار سے حل بتایا. مثلا ہم نے ذکر کیا تھا جمعے میں بھی، اس سے پہلے بھی، کہ علماء سے متعلق امام کی کافی روایتیں. امام جانتے ہیں کہ اگر یہ عوام علماء سے منسلک ہو گئی اور علماء سے رابطے میں رہی تو مسائل حل ہوتے رہیں گے، مشکلات حل ہوتی رہیں گی. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو امام اپنی زندگی میں ذکر کر رہے ہیں. تقلید سے متعلق امام کی روایت موجود ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ یہاں پہ ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس راستے پہ چلنے کے بعد مسائل حل ہو رہے ہیں. تو کہیں ڈائریکٹ ان چیزوں کو حل کیا، کہیں یہاں پہ ایک چیز اور کہ اس پہ بھی جہاں فکر کرنے کی اسلام میں بات ہوئی ہے، وہیں پہ فکر کے ساتھ ساتھ جو موجودہ زمانہ ہے اس سے متعلق بھی روایتیں ہیں. اور مولا کائنات دوسرے ائمہ نے حالات حاضرہ سے آگاہی پہ گفتگو کی ہے. یہاں پہ ہم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت نقل کر رہے ہیں، اور مشہور روایت ہے. امام فرماتے ہیں العالم بزمانہ، وہ افراد کی جو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ. دیکھیں دین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مجلس، محفل، نماز، نہیں، ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن جب اس سے باہر جائیں تب بھی ہم دین کے دائرے کے باہر نہیں ہیں. امام کہہ رہے ہیں العالم بزمانہ. ہم نے عرض کیا کہ یہ نہیں صرف یہ ایک روایت ہے، بہت سی روایتیں جو زمانے کے حالات سے آگاہ ہے، زمانے کے حالات کو جانتا ہے. وہ لا تحجم علیہ اللوابس،
وہ اس کے اوپر غلطیاں ہجوم نہیں کر سکتی، یعنی وہ غلطیوں کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم زمانے کے حالات جانتے نہیں، بنیادی اعتبار سے چیزوں کو جانتے ہی نہیں، جو جہاں سے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں ان کو جانتے نہیں، تو کوئی بھی آ کے ہم کو بہکا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک دم مطمئن رہیں کہ جب انسان غلط راستہ بھی لے کے آتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے پاس جھوٹی ہی صحیح لیکن دلیلیں ہوتی ہیں، ورنہ بغیر دلیلوں کو پیش کیے ہوئے انسان لوگوں کو نہیں بہکا سکتا ہے، آمادگی رکھتا ہے۔ اور بعض کہ جو گفتگو میں ماہر ہوتے ہیں، جسے کہا ہے چرب زبان قسم کے ہوتے ہیں، وہ اپنی غلط بات کو بھی صحیح منوا لیتے ہیں۔ یہ تو تجربہ ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پہ باتیں منوائی جاتی ہیں وہاں سب صحیح ہوتی ہیں۔ حالات ایسے ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو غلط ہیں، معلوم ہے سامنے والا اس غلط کو صحیح ثابت کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہوئے بھی کہ وہ غلط ہے، آپ صحیح ہیں، آپ اپنی حقانیت کو ثابت نہیں کر پاتے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ بہت سے موقعوں پہ ہوتا ہے، باتوں کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے ان حالات سے۔ اگر ہم بنیادی چیزوں کو جانتے ہوں گے تو پھر اب یہ جو زمانے کی غلطیاں ہیں اس کا ہم شکار نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا لیں گے۔ لہذا امام کی اس گزارش یا امام کے اس حکم اور یہ جو موجودہ حالات ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو آج کل ملعون کہ وہ مشکلات سامنے آ رہی ہیں، کبھی اس پہ حملہ کبھی اس پہ حملہ، آیا اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ قرآن پہ حملہ کرنا ہے؟ نعوذ باللہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرنی؟ نہیں، ہم ان حالات میں بھی آ کے غور و فکر کریں۔ یہ وہ حالات ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ سازشیں نظر آ رہی ہیں، اور ایک مومن، ایک مسلمان، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی دشمنوں کی سازشوں کا شکار نہیں ہوتا ہے، دشمنوں کا آلائے کار نہیں بنتا ہے، اس کی نگاہوں میں بصیرت ہوتی ہے۔ مومن کبھی بھی کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہی اس کے پاس فکر کی قوت ہوتی ہے، سوچتا ہے۔ اگر یہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے بہت عجیب قسم کی سازشوں کی بو اس سے آ رہی ہے تو ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے احتجاج نہ کریں، ہم اس کے خلاف آواز نہیں، ہم کو آواز بھی اٹھانا ہے، احتجاج بھی کرنا ہے، سخت سے سخت قدم اٹھانا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں قانون کے دائرے کے اندر۔ اور بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی حکومت کو خطاب کریں، حکومت سے مطالبہ کریں کہ جب یہ معاملہ FIR کے ذریعے آپ کے حوالے ہو چکا ہے تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کریں۔ بعض اوقات جذبات میں آ کے انسان قانون کے دائرے کو کراس کر جاتا ہے، بعض اوقات ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ جو دشمنوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے باعث بن جاتی ہے۔ ہم فکر، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب انسان فکر کرے گا تو زمانے کی ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کے مسائل سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ آئیے بات کو جم کر کے اور آپ کی زحمت تمام کریں۔ امام جہاں بہت ساری چیزوں کو امام نے ہمارے سامنے پیش کیا اور بہت سارے معاملات کو پیش کیا، وہاں ایک بہت بنیادی چیز وہ یہ کہ ہم کو دعوت فکر دی۔ اگر انسان کے اندر فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، فکر کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، تو اب ایسی صورت میں انسان اس کے سامنے جو بھی معاملہ آئے گا وہ فکر کرے گا، اس کے پس منظر کو، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اچھی چیزیں آئیں گی، ایسا نہیں کہ ہر چیز کو انسان شک کی نگاہ سے دیکھے گا، نہیں، اسے معلوم ہے، فکر کرے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ صحیح ہے، اچھی ہے، حق ہے۔ تو جب اچھی چیزیں سامنے آئیں گی اس پہ فکر کرے گا تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کے عمل کی کوالٹی میں اضافہ ہوگا۔ اور جب بری چیزیں سامنے آئیں گی تو دشمن شناسی خود ایک اہم موضوع ہے، وہ دشمنوں کو پہچانے گا، دشمن کی چال کو پہچانے گا، دشمن کے فریب کو پہچانے گا، اور جو انسان جتنا دشمن کو زیادہ پہچانتا ہے اتنا زیادہ محفوظ رہتا ہے، لہذا وہ خطرات سے محفوظ رہے گا۔ امام کا کلام دیکھنے میں تو بہت چھوٹا سا کلام ہے، لیکن پوری زندگی کے لیے، نہ یہ کہ افراد، پوری قوموں کے تحفظ کا باعث ہے۔
پوری قوموں کی حفاظت کا باعث ہے۔ آج کے اس پرآشوب ماحول میں، اس زمانے میں، اگرچہ امام کے زمانے میں بھی اور ہمیشہ اس چیز کی سخت ضرورت رہی ہے، لیکن آج کے اس پرآشوب زمانے میں اس چیز کی مزید سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ لہٰذا آج ہم جا کے فکر کریں کہ ہم کن چیزوں پہ فکر کرتے ہیں۔ سوچیں، آج یہ امام کی شب ولادت ہے، جب اپنے بستر پہ لیٹیں تو یہ امام کی اس تعلیم پہ غور و فکر کریں کہ امام نے اگر ہم حکم دیا ہم کو، علیکم بالفکر، تم پہ لازم ہے کہ سوچو، فکر کرو۔ اگر امام ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم پہ لازم ہے کہ سوچو، تو ہم کتنی چیزوں کو سوچتے ہیں۔ اور آج سے ہم اپنی زندگی کا ایک طریقہ یہ بنا لیں کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی چیز آئے گی تو ہم اس کو سوچنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے اس کے دوسرے مقدمات ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔